ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے اخراجات اور انتظامات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نمود و نمائش، دکھاوا، طبقاتی تقسیم اور اوقات سے بڑھنا اس مسئلے کی بنیادی جڑ ہے۔ اگر ہم بساط رکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کو انتہائی ضروری لوازمات بے شک دیں، لیکن اس کی نمائش، دکھاوا اور مقابلے بازی سے گریز کریں۔ ان سب چیزوں سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے ہاں صرف مہندی اور شادی والے دن فوٹوگرافی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں دوسرا طبقہ وہ ہے جو غریب سفید پوش لوگ، جن کی بیٹیاں بیٹھی دعائیں کر رہی ہیں کہ ہمارے باپ کو کوئی ادھار مل جائے تو اس طرح ہماری بارات کا کھانا ہی پورا ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ یعنی دو طبقات کی گہری تقسیم ہے، اور دکھاوا ہے، ریاکاری ہے اور نمائش ہے۔ دیکھا دیکھی میں لوگ بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ قرض بڑھتا ہے تو بھائی بڑھ جائے۔ معاشرے میں چاہے عزت نہ لائے، لیکن اس معاملے میں ناک ہمیشہ اونچی رہنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئی ہیں اور اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھی ہیں۔ آج میں ساری انسانیت سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، کہاں گئے وہ جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ کہاں ہے وہ اسلام جس میں جہیز کا سبق نہیں دیا گیا؟ دوسروں کو خوش کرنا بالکل بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اکثر لڑکیاں شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، بہت زیادہ افسردہ رہتی ہیں جب سسرال والے یا رشتہ دار ان کے جہیز پر عامیانہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، یا وہ دوسری صورت میں انہیں جتاتی ہیں کہ وہ اتنا کم جہیز لائی ہیں، پھر ان کی شادی کا فنکشن کم معیار کا تھا، پھر کھانے اور انتظامات پر اعتراض کرتے ہیں، یا پھر دوسری صورت میں ان کے میک اپ اور ٹیسٹ پر کمنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے استاد کے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احساس کمتری کا شکار ہو جانا، والدین کو بلا وجہ غلط ٹھہرانا، قسمت کو سنانا اور اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا، یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہمیں۔ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی سوچ بدلیں اور یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے کیسے حالات بدلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو جہیز جیسی فضول رسم کے باعث نکاح کی خوشیوں سے محروم ہیں، اور کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں غربت نے محدود کیا ہوا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں بے جا غیر ضروری فضول ڈیمانڈ نے نکاح جیسے مقدس رشتے سے محروم رکھا ہوا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی عمر نکل جاتی ہے، وہ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتی ہیں، جذباتی ہونا، نفسیاتی مسائل انہیں گھیر لیتے ہیں، اور سکون کے لیے سوشل میڈیا پر تعلقات بن جاتے ہیں، مطلب مسلسل دوائی در دوائی۔ اور سب سے آخری بات ہے جس کی بنا پر ہم سب یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم ٹرک بھر کر جہیز دے دو، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر ہی جائیں گے۔ صرف لوگوں کی واہ سننے کی خاطر اتنا قرض لیا، اتنا خرچ کیا، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، تو لوگوں کی بالکل بھی پرواہ مت کریں۔ لوگ تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدارا آپ سب کے آگے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، احساس اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہماری سوسائٹی کو آگے بڑھ کر سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ میری سب کے لیے دعا ہے کہ رب العالمین سب کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔